آج کل خبریں سن کر ایسا ہی لگتا ہے نا کہ دنیا بس مسلسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہر طرف مایوسی اور افراتفری کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنے والے ہیں۔ حقیقت اور ٹھوس ڈیٹا کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسانیت نے جتنی ترقی حال ہی میں کی ہے اتنے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو چلیے ایک انتہائی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو حال ہی میں ایک عالمی سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا۔ سوال بالکل سادہ تھا، کیا دنیا بہتر ہو رہی ہے یا مزید خراب؟ اس سروے کا نتیجہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔ امریکہ میں صرف 6% لوگوں کا ماننا تھا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ جرمنی میں تو یہ تعداد اور بھی کم، یعنی صرف 4% تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک خوفناک مایوسی ہے، لیکن کیا ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے؟ حصہ پہلا، کیا واقعی حالات خراب ہو رہے ہیں؟ اس من گھڑت قصے کو جھٹلانے کے لیے ہمیں پچھلے 30 یا 50 سال کی بجائے پوری 2 صدیوں کی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اب ذرا اس لمبے عرصے کے اعداد و شمار پر غور کریں۔ پچھلے 200 سالوں میں انتہائی غربت میں آنے والی کمی بالکل ناقابل یقین ہے۔ 1820 کے دور میں آبادی کی 90% سے زیادہ اکثریت انتہائی غربت کا شکار تھی۔ پھر عالمی آبادی میں 7 گنا اضافہ ہوا۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ آبادی بڑھے گی تو وسائل کم پڑ جائیں گے، رائٹ؟ لیکن یہاں بالکل الٹا ہوا۔ خوشحالی سکرانے کے بجائے وسیع پیمانے پر پھیلی، اور صنعتی ترقی نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا۔ دوسرا حصہ، 2 صدیوں کی ترقی۔ اگر صرف غربت کو چھوڑ کر زندگی کے دوسرے شعبوں میں دیکھا جائے تو ہر طرف واضح اور انقلابی بہتری نظر آتی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ پوری دنیا میں صرف 100 لوگ رہتے ہیں تو تجزیہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سوچئے، 1800 میں ان 100 میں سے 90 لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ تعلیم صرف چند امیروں تک محدود تھی، جبکہ آج 85% آبادی خواندہ ہے، اور بچوں کی اموات کی شرح دیکھیں جو کبھی 43% تھی، یعنی تقریباً آدھے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے۔ اب وہ شرح تیزی سے کم ہو کر واضح طور پر محفوظ سطح پر آ چکی ہے۔ یہ تعلیم، حفاظتی ٹیکوں اور انسانی بقا کی ایسی روشن کہانی ہے جسے کسی بھی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تیسرا حصہ، میڈیا کا واقعات پر زور۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دنیا اتنی ہی بہتر ہو رہی ہے تو آخر ہمیں ہر وقت تباہی اور مایوسی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری روزانہ کی نیوز سائیکلز ہیں۔ انسانی دماغ خطرے کو جلدی پکڑتا ہے اور میڈیا اسی بات کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جہاز کے حادثات، قدرتی آفاتیں، جنگیں، یہ سب فوراً بریکنگ نیوز بن جاتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ایک سلو ڈیولپمنٹ میڈیا ہوتا تو اس کی سرخی کیا ہوتی؟ کل سے آج تک مزید 1,30,000 لوگ انتہائی غربت سے نکل گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے روزانہ ایسی ہی سچی سرخی بنائی جا سکتی تھی۔ روزانہ 1,30,000 لوگ غربت سے باہر آئے ہیں، لیکن ترقی خاموشی سے ہوتی ہے، اس لیے یہ بریکنگ نیوز نہیں بنتی اور ہم مایوسی کا شکار رہتے ہیں۔ چوتھا حصہ، جمہوریتیں قحط کو کیسے روکتی ہیں؟ یہ ترقی اچانک یا خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے مخصوص سیاسی نظام ہے، خاص طور پر جب بات قحط جیسی آفتوں کی ہو۔ نوبل انعام یافتہ معیشت دان امرتیا سین کا ایک بہت ہی زبردست نظریہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی فعال جمہوریت میں کبھی وسیع پیمانے پر فقہ کشی یا قحط نہیں آیا۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ قحط اس لیے نہیں آتے کہ اچانک خوراک ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ لوگ خوراک خریدنے کی طاقت کھو بیٹھتے ہیں۔ جب آزاد پریس اور انتخابات ہوتے ہیں تو حکمرانوں کو ووٹ کھونے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ فوراً ریلیف کا انتظام کرتے ہیں اور لوگوں کو بچا لیتے ہیں۔ پوسٹ کلونیل افریقہ کی 22 قحط اور فقہ کشی کے واقعات کا تجزیہ اس بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اعداد و شمار گواہ ہیں کہ 59% واقعات ان بند آمیریتوں میں ہوئے جہاں عوام کی کوئی آواز نہیں تھی۔ 36% واقعات ان آمیریتوں میں ہوئے جہاں صرف دکھاوے کے انتخابات تھے۔ لیکن آزاد اور حقیقی جمہوریتوں میں 0%۔ آزاد معاشروں نے حقیقی معنوں میں کروڑوں لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچایا ہے۔ پانچواں حصہ، صحت اور جمہوریت کا تعلق۔ آزاد اداروں کی طاقت صرف قحط کو روکنے تک محدود نہیں، یہ آبادی کی روزمرہ کی صحت کو بھی براہ راست بہتر بناتے ہیں۔
یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ آمریتوں کے مقابلے میں جمہوری نظاموں میں بچوں کی شرح اموات میں 94% تک حیران کن کمی آتی ہے۔ جمہوریت بننے کے صرف 10 سال کے اندر عوام کی متوقع عمر یعنی لائف ایکسپیکٹنسی میں 3% اضافہ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جمہوریت کے پھیلاؤ نے 1995 سے 2015 کے درمیان دل کی بیماریوں سے ہونے والی تقریباً 16.2 ملین اموات کو روکا ہے۔ یہ واضح نتیجہ ہے اس سرمایہ کاری کا جو آزاد نظام اپنے لوگوں کی صحت پر کرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ بہتری پرماننٹلی گارنٹیڈ نہیں ہے۔ جب کوئی ملک جمہوریت سے واپس آمریت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو حالات تیزی سے خراب ہوتے ہیں۔ سائنس اور ڈیٹا بتاتے ہیں کہ آمریت کی طرف واپسی ہوتے ہی عمر کی متوقع حد میں فوراً 1.3 پرسنٹیج پوائنٹ کی افسوسناک کمی واقع ہوتی ہے۔ میڈیکل سروسز گرنے لگتی ہیں اور اس کا براہ راست خمیازہ عوام کو اپنی زندگیوں کی قیمت چکا کر بھگتنا پڑتا ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، اپنے عالمی مستقبل کو محفوظ بنانا۔ پچھلے 200 سالوں میں انسانیت نے جو عظیم سفر طے کیا ہے، اس نے ہمیں آج ایک بہت مضبوط پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ مستقبل کی پیشگوئیاں بتاتی ہیں کہ سال 2000 تک عالمی سطح پر تقریباً ہر کسی کے پاس رسمی تعلیم ہوگی۔ سوچئے، 7 بلین سے زیادہ تعلیم یافتہ دماغ جب اتنے لوگ مل کر ماحولیاتی اور اقتصادی مسائل کا حل نکالیں گے تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اس امید بھرے راستے پر چلنے کے لیے عالمی تعاون اور تعلیم کا مسلسل پھیلاؤ انتہائی ضروری ہے۔ تو آخر میں بات یہاں آ کر رکتی ہے۔ ڈیٹا اوپنلی ثابت کرتا ہے کہ ایک بہتر، صحت مند اور خوشحال دنیا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہم اس راستے پر کافی آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن اس ترقی کو بچانے کے لیے ان آزاد اداروں کا تحفظ لازمی ہے جو اس حفاظت کی اصل وجہ ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا ہم ایک محفوظ مستقبل بنانے کے لیے آزاد لوگوں اور جمہوری نظام پر اپنا یقین برقرار رکھیں گے؟ اس سوال کا جواب ہی ہمارے آنے والے کل کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرے گا۔